صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں، اور آج کل باب جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجماع والامامہ ہے کہ جماعت اور امامت کا بیان، اور مختلف احادیث اس میں ہم مختلف موضوعات پڑھ چکے ہیں۔ آج جو موضوع ہم پڑھیں گے، جو باب ہم پڑھیں گے، اس کا عنوان ہے کہ جب قرات میں برابر ہوں تو ان میں سے بڑی عمر والا امامت کرائے۔ اچھا، یہ ہم مختلف پہلوؤں سے اس چیز کو دیکھ چکے ہیں۔ کہیں ہم نے دیکھا کہ قرات میں اگر برابر ہوں تو جس کا علم زیادہ ہے وہ کرائے، اور اگر قرات اور علم دونوں چیزوں میں برابر ہیں تو پھر بڑی عمر والا ہے وہ امامت کرائے گا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھ کے اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ حدیث ہے 653، اور یہ حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چند نوجوان تھے۔ فلبثنا عنده نحوا من 20 لیلۃ، تو ہم تقریباً 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم رہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل تھے، رحم والے تھے۔ فقال، تو ہمیں آپ نے فرمایا لو رجعتم الی بلادکم فعلمتموہم، کہ جب تم اپنے وطن کی طرف لوٹو تو انہیں دین کی تعلیم دو۔ مروہم فلیصلوا صلاۃ قضا فی حین قضا و صلاۃ قضا فی حین قضا، یعنی انہیں دین کی تعلیم دو اور انہیں حکم دو کہ وہ فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھیں اور فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھیں۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے امامت وہ کرائے جو عمر میں بڑا ہو۔ تو یہ ہم پیچھے اس کی تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نے رحیم کا یہاں پہ ذکر کیا کہ آپ شفیق تھے، مہربان تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے اداس ہیں اور گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنا پہ پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، اور پھر انہیں یہ ہدایات دی کہ جا کے اپنے لوگوں کو دین سکھانا اور انہیں نمازوں کے اوقات کا بتانا اور اذان دینا، اور تم میں سے امامت وہ کرائے جو کہ بڑی عمر والا ہو۔ اگلا باب جو ہم پڑھیں گے اذا زار الامام قوما فامہم، کہ جب امام کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے جائے تو وہ ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث ہم نے اس باب میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسجد نہیں آ سکتا تو وہ گھر کے ایک کونے کو نماز کے لیے مخصوص کر سکتا ہے۔ حضرت اتبان بن مالک کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ میرے گھر کے راستے میں جب بارش ہوتی ہے تو کیچڑ ہو جاتا ہے اور وادیاں آتی ہیں اور میں آپ کی طرف مسجد میں نہیں آ سکتا، تو میری طرف تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں جس کو میں اپنے لیے مصلی بنا لوں۔ تو وہی حدیث ایک دوسرے باب میں آئی ہے، اور اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ امام اگر کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت کر سکتا ہے۔ یہ فقہا کا یہ ان کی وسعت علم ہے کہ وہ ایک ایک حدیث سے کئی مسائل جو ہیں اور کئی چیزیں جو ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک شخص کے دائرہ اختیار کے اندر دوسرے شخص امامت نہیں کرائے گا۔ اچھا، اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو امام اب صرف مسجد کا امام رہ گیا ہے، اور یہ تصور اب ختم ہو گیا ہے کہ جو امیر المومنین ہوگا وہی امام المسلمین ہوگا، کہ جو شخص امام ہوگا وہی حکمران بھی ہوگا، جو حکمران ہوگا وہی امام ہوگا۔ اور ایک حکمران کے دائرے میں اگر کوئی دوسرا جاتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کرائے گا، بلکہ جو حکمران ہے اور جس کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد میں امامت بھی کرائے تو وہی نماز پڑھائے گا۔ اگر کوئی مہمان آئے گا تو میزبان کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ لیکن اس باب سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر گھر والا یا جس کی حکومت ہے، جس کی امامت ہے، وہ اجازت دیتا ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والا مہمان امامت کرا لے تو یہ مکروہ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں دوسرا امام لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اجازت کے بغیر خود بخود اس کام کے لیے آگے ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ عنوان باندھا کہ امام کچھ لوگوں سے ملاقات کے لیے جائے تو ان کی امامت کرا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عن اتبان بن مالک الانصاری، اتبان بن مالک انصاری فرماتے ہیں قال استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأذنت له، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی تو میں نے اجازت دی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أين تحب أن أصلي من بيتك، کہ میں آپ کے گھر میں کس جگہ نماز پڑھوں، کس جگہ پسند کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھاؤں۔ فأشرت له إلى مكان الذي أحب، تو میں نے
نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جو میں پسند کرتا تھا، فقامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وصففنا خلفہ، اور ہم نے آپ کے پیچھے صف بنا لی، ثم سلم وسلمنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں تو جو فرد ہے، گھر کا مالک ہے، وہ خود بلا رہا ہے اور بلا کے امامت کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اصول اس سے یہ نکالتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا سربراہ اگر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ بھی تھے، تو اس ضابطے سے مستثنی بھی ہیں کہ وہ اگر کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ جا کے امامت کرا سکتے ہیں۔ امام یا جو خلیفہ یا ریاست کا سربراہ وہ جہاں بھی جائے گا وہاں جا کے وہ امامت کرائے گا۔ لیکن یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اقوام بن مالک خود چاہتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھیں، لیکن جنرل اصول وہی ہے کہ اگر کسی ملک کا یا کسی مسجد کا امام ہے اور کوئی شخص مہمان گیا ہے تو وہ اسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا، لیکن اگر وہ اسے کہیں، خواہش ظاہر کریں تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ اگلا باب ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اچھا، یہ بڑا اہم باب ہے اور اس باب میں آگے بہت ساری حدیث آئیں گی اور اس سے ملتے جلتے ابواب آگے بھی ہیں، اور ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ جو اسلام کا تصور امامت ہے وہ کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا۔ اور امام کیا صرف اتنا ہی مسجد کا امام ہے یا یہاں پہ کچھ اور بھی ذکر ہو رہا ہے؟ تو ہم حدیث پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جو ہے اس کو اس کلاس میں یا اس سے اگلی کلاس میں اس کی جو تفصیل ہے اس کو دیکھیں گے۔ طویل حدیث ہے یہ، لیکن اس سے پہلے امام بخاری جو حسب معمول اقوال لاتے ہیں تو اس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لائے ہیں، وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی توفی فیہ بالناس وہو جالس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے ہیں اذا رفع قبل الامام، کہ اگر کوئی شخص امام سے پہلے کھڑا ہو جائے یعنی سجدے سے سر اٹھا لے، فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، تو وہ اتنی دیر تک واپس اتنی دیر تک رکوع میں یا سجدے میں رہے جتنی دیر تک اس نے سر اٹھائے رکھا تھا۔ وقال الحسن، اور حسن بصری کہتے ہیں فی من یرکع مع الامام رکعتین، کہ جو شخص امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کر لے، ولا یقدر علی السجود، لیکن وہ سجدے پر قادر نہ ہو، یعنی کوئی رش وغیرہ ہے یا کیسی وجہ ہوگی ہے کہ سجدے کی جگہ نہیں ہے، وہ سجدہ کر نہیں پا رہا، یسجد لرکعۃ الآخرۃ سجدتین، تو آخری رکعت میں 2 سجدے کر لے، ثم یقضی رکعۃ الاولی، اور پھر وہ پہلی رکعت جو ہے اس کو دوبارہ ادا کر لے، رکعت الاولی بسجودہا، اس کے سجدوں کے ساتھ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لے۔ وفی من نسی سجدۃ حتی قام یسجد، اور اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھڑا ہو جائے تو وہ دوبارہ سجدہ کر لے۔ اچھا، یہ سادگی سے شاید اس طرح پڑھنے سے بات سمجھ نہیں آئے گی، اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا، میرے خیال ہے آج اسی کو ہم دیکھیں گے اور حدیث ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ مختلف مسائل یا سچویشنز پیش آ سکتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور حدیث ہم آگے پڑھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی تھی تو لوگوں نے بیٹھ کے پڑھی تھی۔ تو اس ڈسکشن کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا بیٹھ کے پڑھنی چاہیے اگر امام پڑھا رہا ہے بیٹھ کے، یا کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ آگے احادیث آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ صرف تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد گیا ہے، اس نے نماز شروع کر لی ہے اور امام سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ آگے ہم حدیث پڑھیں گے جو اس کے بارے میں سخت تنبیہ ہے۔ تو اگر اس نے سر اٹھا لیا اور پھر اسے پتہ چلا کہ ابھی تو امام جو ہے وہ رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، ابھی تو وہ اٹھا نہیں ہے، تو وہ واپس سجدے میں چلا جائے اور جب تک کہ امام سر نہیں اٹھاتا اس وقت تک وہ سر نہیں اٹھائے گا۔ جتنی دیر تک امام سجدے میں ہے اتنی دیر تک وہ سجدے ہی میں رہے گا اور پھر امام کی اتباع کرے گا۔ جب امام اٹھے گا تو اس وقت وہ اٹھے گا، کیونکہ امام کی اقتداء جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص جماعت میں امام کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی نماز با جماعت نہیں ہوتی۔ اور اس میں بعض تو کہتے ہیں کہ اس کو نماز دہرانی پڑے گی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی لیکن ناقص ہوگی۔ اگر سجدے کی بالکل جگہ ہی نہیں ملی یا کوئی اور وجہ ہو گئی ہے کہ سجدہ نہیں کر سکے تو پھر وہ شخص کیا کرے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس پہ بحث ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حضرت حسن بصری کا جو قول ہے ایسے شخص کے بارے میں جو امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے مگر رش کی وجہ سے سجدہ پر قدرت نہ پائے، تو وہ آخری رکعت میں 2 سجدے کر لے، پھر وہ پہلی رکعت اس کے سجدوں کے ساتھ ادا کر لے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے جمعے کی نماز کے بارے میں شاید بیان ہے
کہ 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور رش اتنا ہو گیا ہے یا کوئی وجہ ایسی ہوگی کہ سجدہ نہیں کر پائے. ویسے عموماً اس بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن حرم میں اگر ہم کبھی نماز پڑھنے گئے ہوں تو حج کے دنوں میں خاص طور پہ ہم اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کیا جائے، کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی تفصیل یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر آگے سجدے کی جگہ ہی نہیں ہے، رکوع کی پیٹھ پہ سجدہ کرنا پڑے گا، صرف جھک ہی سکیں گے، تو 2 رکعتیں تو ادا کر لیں، لیکن پہلی رکعت جس کے سجدے مس ہو گئے ہیں تو اس رکعت کو دوبارہ پڑھیں گے، اور آخری رکعت میں 2 سجدے کر کے جو سجدے مس ہوئے تھے وہ سجدے بھی کر لیں گے، اور جو پہلی رکعت جس کے اندر سجدے نہیں کر سکے تھے ان کو دوبارہ سجدوں کے ساتھ ادا کر لیں گے. یہ تو ایک ویسے اصولی بات ہے، لیکن یہ کہ نماز باجماعت میں اگر شامل ہوتے ہیں تو خواتین کو اکثر نماز باجماعت کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ آتی ہیں اور جو جیسے امام نماز پڑھ رہا ہے ویسے پڑھتی ہیں، اور بعض کا ایک رکعت مس ہو چکی ہوتی ہے یا رکوع یا سجدہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتی، دوسری رکعت میں شامل ہوئی تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کرنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے امام نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دی اور سمجھا کہ نماز ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی رکعت مس ہوئی ہے اور رکوع یا سجدہ چونکہ فرض ہے، اگر رکوع میں شامل نہیں ہو سکے تو پوری رکعت دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، اور اگر رکوع میں شامل ہو گئے ہیں کسی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکے تو 2 سجدے جو ہیں وہ بعد میں کرنے پڑیں گے. اور اگر مطلب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام جب سلام پھیرتا ہے تو سلام نہیں پھیرتے بلکہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے جو رکعت مس ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر سلام کرتے ہیں. لیکن اس صورت میں اگر 2 سجدے مس ہو گئے تھے یا 1 سجدہ مس ہوا تھا تو پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ بھی کر لیا جائے گا اور جو رکعت مس ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لی جائے گی. اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کوئی سجدہ بھول کر کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سجدہ کر لے، یعنی یاد نہیں رہا کہ سجدہ 1 کیا یا 2 کیے، اگر 1 ہی کیا اور آخر میں یاد آیا کہ سجدہ تو 1 ہی کیا تھا تو سجدہ تو فرض ہے، اگر 1 ہی سجدہ ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس صورت میں یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے 1 سجدہ کر لے، اور اگر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہو کے یاد آیا تو جھک جائے، دوبارہ جا کے سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے. تو یعنی یہ اصل میں فقہی مسائل ہیں اور ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس چھوٹے سی حدیث کے ٹکڑے میں ہم شاید ان مسائل کو پوری طرح نہ سمجھ سکیں، تو اس کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھیں اور نماز باجماعت کے جو مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اگر 1 رکعت مس ہو گئی ہے یا 1 سجدہ رہ گیا ہے یا 1 رکوع رہ گیا ہے تو اس کو دوبارہ سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اتحیات میں شامل ہوئے ہیں تو پھر طریقہ کیا ہے. 4 رکعتوں کی نماز تھی اور ہم دوسری رکعت میں شامل ہوئے، 4 رکعتوں کی نماز تھی ہم تیسری رکعت میں شامل ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نماز باجماعت کے لیے ہمیں معلوم ہونی چاہیے. خاص طور پہ خواتین اگر حرم میں جاتی ہیں یا مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتی ہیں یا تراویح میں جاتے ہیں تو ہمیں ان سارے مسائل کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. اس باب کی جو حدیث ہے وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.